کہ امام زبن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف اور آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ احباب ذی وقار، اس حوالے سے سب سے پہلے اللہ جل مجدہ الکریم کا قرآن کہ ہم اس پاک ہستی کا ذکر کر رہے ہیں جس کو اللہ جل مجدہ الکریم کے قرآن نے اہل بیت فرمایا ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری اور یوحا والی زبان نے بھی اہل بیت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات ذی وقار، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آج 15 رمضان المبارک ہے اور آپ کی ولادت باسعادت کا دن گزرا ہے الحمدللہ۔ تو عشاقان اہل بیت نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ اس کو منایا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت ہو، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی محبت ہو، یا ازواج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر ہو، تو ان تمام کا ذکر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جی بے شک، تو بے شک، الحمدللہ۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ جی جی۔ تو سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامعین کو یہ اعلیٰ تعارف کروانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بڑے صاحبزادے ہیں، اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش پر سوار کر کے، اپنے کاندھوں پر سوار کر کے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سواری کروائی ہے۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لحاظ سے بھی اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں کہ مصطفیٰ کریم جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر بٹھا کے ان کو سیر کروائی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت بھی فرماتے تھے۔ تو آپ کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک کو 3 ہجری مدینہ المنورہ میں ہوئی، سبحان اللہ۔ اور آپ کا نام گرامی، اسم گرامی وہ حسن ہے، جی بے شک، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو محمد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا لقب جو ہے ایک نہیں کئی القاب ہیں جن کے ساتھ آپ جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ آپ کو ریحانۃ الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید بھی فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا دنیا میں پھول بھی فرمایا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری بات میں اپنے ناظرین کرام کو بتانا چاہتا ہوں کہ امام دولابی علیہ رحمہ، آپ کی کتاب ہے الذریۃ الطاہرۃ النبویہ، بیروت کا چھاپا ہے، الحمدللہ فقیر کے کتب خانے میں وہ بک موجود ہے۔ اس میں امام دولابی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری چچی جان حضرت سیدتنا ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے ایک مبارک خواب دیکھا۔ تو اس مبارک خواب کو نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیان کیا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے کیا خواب دیکھا ہے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا، جسم مبارک کا ایک ٹکڑا یا حصہ وہ میرے گھر میں آیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے،
تو مسکرا کے فرمایا تو نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ سبحان اے اللہ کے حبیب کتنا مبارک خواب ہے؟ فرمایا اتنا مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم میری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا، سبحان تو اللہ۔ اس بیٹے کے پیدا ہونے کے ساتھ تم اس کو دودھ پلاؤ گی۔ تو فرمایا اللہ یہ اس اکبر۔ خواب کی تعبیر ہے۔ نبی سبحان اکرم نور اللہ۔ مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے گویا کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی بشارت عطا فرما دی کہ اللہ جل مجدہ الکریم میری بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ہاں بیٹا متولد فرمائے گا، اس کا نام حسن ہوگا، جس کو حضرت ام الفضل جو ہے وہ دودھ پلائیں گی۔ تو سبحان اللہ۔ یہ آپ کا تعارف ہے، خاندانی تعارف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاندھوں پہ بٹھا کے سواری بھی سبحان کروائی اللہ، ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سید بھی فرمایا ہے۔ سبحان کون؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سید فرمایا ہے۔ جی جی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھایا، سبحان اللہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پر جلوہ فروز ہیں، اور آپ کے پہلو مبارک میں جی جی۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں۔ جی جی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کبھی ہماری طرف نظر فرماتے جی جی۔ اور کبھی اپنے پیارے نواسے امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نظر فرماتے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے امام حسن کی طرف دیکھا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، عرض کی لجپال حکم فرمایا گواہ ہو جاؤ، فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ میرا اللہ، بیٹا بے شک۔ سردار ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم میرے اس بیٹے کی بدولت مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ سبحان اللہ، بے تو جس سے پتہ چلا کہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جسے سید فرمایا، تو ان کا تعارف جو ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو سید فرمایا ہے۔ حضرات محترم سامعین عزیز احترام، ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں، یہ بات بہت ہی پیاری ہے جی جی۔ کہ آپ کو ریحانۃ الرسول کہا جاتا ہے، جی بے شک۔ تو اس کا مطلب ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پھول۔ بسم اللہ۔ تو یہی روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور ہم نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، تو حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے آئے۔ تو کہتے ہیں ہم نماز کی حالت میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جب سجدے میں گئے تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن مبارک پر سوار ہو گئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم آقا کریم علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواز سے جب آقا سجدے میں گئے تو کبھی گردن پر اور کبھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر سوار ہو جاتے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام آہستگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، بڑے محبت اور سکون کے ساتھ ان کو پیچھے ہٹایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ ادا فرمایا۔ اس طرح پھر دوسرا سجدہ، تو اسی طرح امام حسن نے کیا، نبی کریم علیہ السلام نے بڑے پیار سے ہٹایا۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب نماز مکمل ہو گئی تو ہم نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ ان سے بڑی الفت فرماتے ہیں، آپ ان سے بڑی شفقت فرماتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی اور کے ساتھ ایسی شفقت فرمائی ہو۔ تو لجپال کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے
اور مسکرا کے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا مجھے خوشی کیوں نہ ہو، فرمایا یہ دنیا میں میرا پھول ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ دنیا میں میرا پھول ہے۔ سبحان تو سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ بڑا خوبصورت تعارف ہے کہ کبھی مصطفیٰ کریم دوش پر سوار کرتے ہیں، کبھی مصطفیٰ کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کے ساتھ کبھی انہیں سید فرماتے ہیں اور کبھی نبی کریم علیہ السلام انہیں اپنا پھول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کتنے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ امام حسن پاک وہ ہیں جن کو حضور لجپاس سرکار نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ سبحان اللہ، کیا کمال کا آپ نے تعارف ہمیں بتایا۔ جی، ہمارا